بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس وقت اپنے ہوٹل سے حرم مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ ارد گرد مکہ مکرمہ کے خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہوں گے۔ بلند و بالا پہاڑ ہیں اور کشادہ سڑکیں ہیں اور اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ ہر طرف سرسبز درخت ہیں، گھاس ہے، پھول اور پودے ہیں۔ تصور میں بس ذرا اس مکہ کا اگر ہم آج سے 1400 سال پہلے کے مکہ کے ساتھ تقابل کرتے جائیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اللہ کے دین کا پیغام لے کر آئے تھے اور اللہ کے دین کی دعوت گھر گھر جا کر پہنچا رہے تھے، اور کس طرح سے مکہ والوں نے اس وقت اس دعوت کو ٹھکرایا اور آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ایک شاندار کامیابی کے ساتھ، ایسی کامیابی جس کی مثال انسانی تاریخ میں ملنی مشکل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر واپس آپ تشریف لائے۔ اور جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس عظیم الشان فتح کے موقع پر بھی آپ کے اندر اس قدر عجز اور انکساری تھی کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک آپ کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی جب آپ اپنی اونٹنی پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا آپ نے وہاں پر عام معافی کا اعلان کر دیا، اور اس کا نتیجہ اسلام کی شاندار فتح کی صورت میں نکلا۔ اور ان سارے مظالم کے ساتھ مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت پر انہیں کوئی بھی شک و شبہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اتنی مخالفت اور دشمنی کے باوجود بھی وہ اپنی امانتیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے تھے۔ اور آج دیکھیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی مسلمان بنایا ہے۔ اس وقت ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں اور یہ مکہ المکرمہ ہے جس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ شہروں کی ماں ہے۔ ابھی ہم ہوٹل کی بس میں ہیں، یہ ہمیں پہنچائے گی ہماری جو پارکنگ ہے وہاں تک، اور اس پارکنگ سے پھر ہم جو حرم کے لیے بسیز ہیں ان میں بیٹھ کر ہم حرم کے اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت مکہ المکرمہ کسی بھی جدید شہر سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہی ہے، اور یہ مکہ وہ ہے کہ جہاں پر آنا ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ اب ہم حرم کی طرف جانے والی بس میں سوار ہو گئے ہیں۔ چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، اس کی خواہش یہی ہے کہ بس وہ کسی نہ کسی طرح اپنے سونے رب کا گھر دیکھ لے۔ گرمی بہت ہے باہر اور ہم تھوڑے فکر مند ہیں کہ دھوپ میں طواف کرنا کافی مشکل ہوگا، لیکن الحمدللہ ہمیں یہ چھتریاں تحفے کے طور پر دی گئی ہیں، ہم اپنی چھتری لے کر نہیں آئے تھے۔ یہ مکہ کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کے نزدیک؟ اس لیے کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، یہاں پر حجر اسود ہے، یہاں پر زمزم ہے، یہاں پر صفا اور مروہ ہے، اور یہاں پر میدان العرفات ہے جہاں پر ہم حج کے لیے جاتے ہیں۔ اور مکہ وہ شہر ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پہلی وحی نازل ہوئی، اسلام کا نور پھیلا، اور یہاں پر مسجد حرام واقع ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ یہ ہے مکہ مکرمہ، اور اب ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں اور ہم پہنچنے والے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کو حرم کا پہلا نظارہ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہوگا، اور خانہ کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی وہ دعا بھی ہے جو وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے۔ اور خانہ کعبہ کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز پہلے ابرہہ جو ایک افریقہ کا ایک حکمران تھا، اس نے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کی ایک مذموم کوشش کی، اور اس نے پیغام بھیجا، اور پھر جب وہ پہنچا تو اس نے مکہ کے لوگوں کے اونٹ جو ہیں وہ چرا لیے، جن میں سے 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے ابرہہ سے کہا کہ میرے اونٹ واپس کرو، تو ابرہہ نے کہا کہ تمہیں اونٹوں کی فکر ہے اور اللہ کے گھر کی فکر نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا عبد المطلب نے، وہ تاریخ ساز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں اس لیے میں لینے آیا ہوں، اور یہ گھر اللہ کا ہے، ایک بڑی عظیم الشان ہستی کا ہے، اور وہ اس گھر کی حفاظت خود ہی فرمائے گا۔
پھر آپ واپس آئے اور کعبہ کے پردے کے ساتھ لپٹ کر گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے اور تو اس کی حفاظت فرما۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابرہہ کے ساتھ جیسے ہوا، وہ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما کر ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی سازش اور فریب کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی ابابیلیں بھیجیں جنہوں نے کنکریاں ماری، اور اس کے لشکر میں جتنے ہاتھی تھے 9 یا 13 وہ سب گل سڑ گئے، اور اس کے لشکر کے سب لوگ بھی گل سڑ گئے۔ یہ ظہر کی اذان ہے، ہم لوگ الحمدللہ مسجد الحرام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو خانہ کعبہ کی جھلک بھی انشاءاللہ نظر آ جائے گی۔ ہم نماز کے لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں، اور جیسا کہ ہم نماز ہمیں لگ رہا ہے کہ پہلی رکعت ہم شامل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ ابھی ہم نے مطاف میں جانا ہے، تو اب ہم مطاف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بس یہ سورہ فیل ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت اللہ نے کی، اور یہ دیکھیے اس بیت مشرفہ کی اور بیت عتیق کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اور اب ہم طواف کے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی یہاں پر لے کر آئے۔ جتنے لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا تھا، میں نے ان سب کے لیے دعا کی ہے، اور ان سب کے لیے بھی دعا ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنا رحم اور اپنا فضل فرمائے، اور ان کے حسنات کو قبول کرے، اور ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بہت اچھے مقام پر اکٹھا کر دے جنت الفردوس میں۔ ہم نے طواف مکمل کر لیا ہے، اور اس کے بعد نوافل ادا کیے ہیں۔ اب ہم صفا کی طرف آئے ہیں۔ جو کووڈ کے SOPs ہیں اس کی وجہ سے اب نماز جو ہے وہ ہم مطاف میں نہیں، باہر نکل کر ہم نے ادا کی ہے، اور یہ ہم صفا ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بھی حج یا عمرہ کرے تو وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان طواف کرے۔ یہ دیکھیے، یہ قرآن کی یہ آیت یہاں پر بھی ڈسپلے ہو رہی ہے، اور یہ نشانی ہے ایک ماں کی، حضرت ہاجرہ کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ گئے، اور اس کے بارے میں جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ غیر ذی زرعن تھی، یعنی یہ وادی جو ہے یہ بالکل بے آب و گیا وادی تھی۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، اور وہ جو کھانا پینا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور وہ پیاس سے بلکنے لگے، تو حضرت ہاجرہ ہماری جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا سے لے کر مروہ اور پھر مروہ سے لے کر صفا تک 7 چکر لگائے تھے، جس کے بعد پھر زمزم یعنی پانی کا چشمہ پھوٹا، اور اس پانی سے حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو بھی پانی پلایا اور خود بھی سیراب ہوئیں۔ اور زمزم کا مطلب بھی یہی ہے کہ ٹھہر جاؤ، کہ جب پانی ابل کر کناروں سے نکل رہا تھا اور رک نہیں رہا تھا تو پھر حضرت ہاجرہ نے اس کو کہا زمزم۔ اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے وہ صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر لگاتے ہیں، پھر مروہ سے لے کر صفا تک دوسرا چکر لگاتے ہیں، اور اس طرح ہم 7 چکر پورا کرتے ہیں۔ اور ایک بات جو ہمیں کبھی نہیں بھولے گی کہ ایک بار یہ جو ہری روشنیاں ہیں ان کے درمیان جی یہ عصر کی اذان ہو رہی ہے۔ اب ہم بھی عصر کی نماز کا انتظار کر رہے تھے، اور عصر کی نماز پڑھ کر انشاءاللہ اب پھر ہم اپنے ہوٹل واپس جائیں گے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہری روشنیوں کے درمیان دوڑنے کا حکم ہے۔ تو ایک بار ہم نے ایک دیہاتی میاں بیوی کو دیکھا جو کافی عمر رسیدہ تھے، اور وہ جب دوڑنے لگے تو ان کی بیوی اہلیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج اللہ دا حکم ہے۔ انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ مجھے ان کی یہ لاجک اتنی اچھی لگی کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہے اس اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے۔ ہاں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔
اب ہم انشاءاللہ عصر کی نماز ادا کریں گے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا آخری چکر جو ہے وہ مروہ پہ ختم ہوا تھا، 7واں چکر، تو مروہ سے ہی ہمارا پھر ایگزٹ ہے جہاں سے ہم نے باہر نکلنا ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی واش رومس بھی ہیں۔ اقامت ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھتے جائیے، صحیح والی جگہ بہت خوبصورت اور ٹھنڈی، جہاں سے مروہ کے ساتھ ہی باہر کی طرف باتھ روم ہے، اور یہیں سے اگر آپ کا ہوٹل سامنے ہے تو وہاں جانے کا بھی راستہ ہے، اور اگر آپ کا ہوٹل تھوڑی دور ہے تو آپ کا بس اسٹینڈ بھی یہاں سے بہت قریب ہے، تاکہ پھر دوبارہ آپ اندر جا کے باقی لوگوں کے ساتھ مکس اپ نہ ہوں، اور اس طرح سے جو کووڈ کے پھیلنے کے امکانات ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور الحمدللہ یہ بہت اچھے ارینجمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی کووڈ کا کیس رپورٹ نہیں ہوا الحمدللہ۔ ہم نے نماز ادا کر لی ہے اور اب رخصت کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب ہم باہر کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ مکہ کی کچھ پرانا طرز رہائش دیکھیے کہ کتنی اونچی پہاڑیاں ہیں جن کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں، اور یہ حرم کی نئی تعمیر ہے، جو نئی مسجد بنی ہے اور جو حرم کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، یہ وہ سارا آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ دیکھیے کہ کتنی اونچی پہاڑیوں پر جو ہیں مکہ کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ اور جی اب ہم اپنے ہوٹل واپس آ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا قبول کرے، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔